اشرف علی تھانوی کے ماموں کا ایک مرید تھا. آپ دیکھو واقعہ سنو. حاجی صاحب میں آپ کی خاص توجہ. عبد الخالق صاحب, اشرف علی تھانوی کا ایک ماموں تھا, اور اس تھانوی صاحب کے ماموں کے ایک پیر تھے. کیا تھے وہ؟ پیر صاحب کے پاس رات میں رندیاں آیا کرتی تھی. تو تھانوی کے ماموں کا پیر بھائی ایک دن اشرف علی تھانوی کے ماموں سے ملا. اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی آدمی ایک مسجد کا مقتدی ہے, اور اس کو مثال کے طور پہ پتا چلا کہ امام صاحب تو روز رات کو جوا کھیلنے جاتے ہیں, اور اس کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے مقتدی کو اطلاع دے گا کہ دیکھو امام صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے. اس کی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو متنبع کر دے کہ بھائی میں تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن تو بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے. تو اشرف علی تھانوی کے ماموں سے اس کے پیر بھائی نے اپنے پیر کے متعلق ایک بات سنائی. اب عبارت کو آپ پڑھیے. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں, وہ چاہے قابل نہ ہو. یعنی اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہو کہ ہمارے سے اگر تمہارا تعلق ہے اور ہم تو چاہے ایسے ہیں, لیکن یہ دیکھ لو ہم تمہارے کام کے ہیں یا نہیں, کامل ہو یا نہ. میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تو نہ تھے مگر صادق تھے, یعنی کہ دکاندار نہ تھے, اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں تھیں. بعض کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے, حجرہ میں مدفون ہوگا, اسی ہی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ کھدوا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو. بعض کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رنڈیاں آتی ہیں. غرض کے اس قسم کے خیال ان کے متعلق لوگوں کے تھے. ایک شخص نے ماموں صاحب سے کہ جو کہ ان کے مرید تھے, آپ دیکھو آپ اصل واقعہ اب آ رہا. اشرف علی تھانوی کے ماموں کو اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے کیا کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ان کے پاس رنڈیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کے پاس اس کا پیر بھائی آ کر یہ کہے کہ جناب ہم جس کے مرید ہیں وہ ہمارے پیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ مرید کیا کرے گا؟ فوراً بیٹھ کر توڑ ڈالے گا یا نہیں توڑ ڈالے گا؟ لیکن یہاں تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ خدا تم کو جزائے خیر دے. کیا بولتا ہے؟ بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو. پیر صاحب کے متعلق بہت عرصے سے ایک شبہ تھا, وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا. وہ شبہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا تھا. اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہوں. اب تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ جب تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے تھانوی کے ماموں سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے, تم نے میرے دل کا ایک بہت بڑا شبہ نکال دیا. وہ شبہ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہیں. کیا ہیں؟ چھکا, نامرد, 7:45. اب دیکھو اب بات کہاں کی کہاں ہو جاتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہ حضرات وارث ہوتے ہیں انبیاء کے, اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں. ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیر ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں, اور نبی کا وارث ہوتا ہے وہ تو کامل ہوتا ہے, کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے, اور ہمارے پیر صاحب نے نکاح نہ کیا تھا تو یہ نام مرد ہیں, ایسا مجھے شبہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس رنڈیاں آتی ہے تو پتا چلا, معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے.
دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے انجیل نہیں ہے. اب رہا یہ سوال، دیکھو رنڈیوں کی بات، اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے، گناہ چاہے کرے لیکن پیر صاحب کامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا. اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ ایک گناہ ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے. جہاں اس طرف کہہ کر اللہم اغفر لی کہا، اس طرف صاف ہو گئے. یعنی کہ رنڈیوں کے ساتھ حرام خوری کرنا، زنا کرنا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو گناہ ہے. بس یہ صاف اللہم اغفر لی کہیں گے صاف ہو جائیں گے. لیکن رنڈیاں آتی تھی اور ان کا کمال ہے، تو اب بس یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہم کامل پیر کے مرید ہیں. دیوبندیوں کے ایسے تو پیر ہوا کرتے ہیں.